السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، نوافل روزے اور اس کے بے شمار فوائد۔ نوافل روزے کب کب رکھے جاتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزے رکھے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، یعنی اگر کسی نے رمضان کے مہینے بھر کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے زمانے بھر روزہ رکھا، یعنی مکمل سال روزہ رکھا۔ اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ ہے جو 9 اور 10 محرم الحرام کو رکھا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، یعنی اگر کوئی شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو میں گمان کرتا ہوں کہ گزشتہ 1 سال کا گناہ اس کا معاف کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے کہا آپ نے من صام یوم عرفہ غفر اللہ له سنتین سنۃ امامہ و سنتہ خلفہ یا ان یکفر السنۃ التي قبلہ و بعدہ، یعنی اگر کسی نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ آنے والے سال کا۔ اسی طرح سے ایام 20 کے روزے ہیں، یہ ایام 20 یعنی عربی کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ، جس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ 3 أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهِ وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھو اور مہینے کے 3 دن روزہ رکھو گے تو 1 دن کا روزہ 10 دن کے برابر ہوگا، اور اس طرح سے یہ 3 روزہ 30 دن کے برابر ہوگا، گویا کہ آپ مکمل سال روزہ رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے یوم الخمیس اور یوم الاثنین کا روزہ، یہ وہ روزہ ہے جن دنوں میں انسان کے نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورد الاعمال یوم الخمیس یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، آپ نے فرمایا میں یوم الخمیس اور یوم الاثنین کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ رب العالمین کے حضور نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں۔ اسی طرح سے 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن افطار کرنا، اگر کوئی شخص 1 دن روزہ رکھے 1 دن افطار کرے تو اسی کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد علیہ السلام واحب الصیام الی اللہ صیام داؤد، سب سے بہترین نماز فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے بہترین روزہ جو ہے داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ یومن یسو یومن و یفطر یومن، کہ 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو۔ تو یہ صوم داؤدی ہے، بہتر ہے کہ آدمی اگر طاقت ہے اور قوت ہے تو 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن روزہ نہ رکھے، 1 دن افطار کرے، تو یہ صوم داؤدی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور شعبان کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ نوافل روزے ہیں، آپ روزہ رکھیں ان دنوں میں، یہ نوافل روزے کی اہمیت ہے اور نوافل روزے کے ایام ہیں۔ اگر کوئی شخص نوافل روزہ رکھتا ہے تو اس کے بڑے فائدے اور بڑی اہمیتیں ہیں، یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ نوافل روزے جو ہیں یہ ڈھال ہے انسان کے لیے، اور آخرت میں عذاب سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے انسان کو شہوات سے خرافات سے بچاتا ہے، اور قیامت کے دن عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اور روزہ رکھنے والا جو اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ روزہ جو آدمی رکھتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر کے اس کے حق میں سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قیامت کے دن قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے روزہ جو ہے یہ ایک طرح کا ڈھال ہے اور جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین روزے دار سے 2 وقت بہت خوش ہوتا ہے، ایک وقت جو ہے
جس وقت وہ افطار کرتا ہے اور ایک وقت جب وہ جو ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا تو روزے دار ان دو وقتوں میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جو ہے کہ منہ کی خوشبو جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک مسک سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تیار کرے کہ وہ نوافل روزوں کا اہتمام کرے۔ سنت ہے اس کے لیے کہ آدمی اور مستحب ہے کہ آدمی نوافل روزے کا اہتمام کرے، کثرت سے روزہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نوافل روزوں کا اہتمام کرتے تھے اور کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ ڈھال ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الصیام جنۃ فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یجہل۔ آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، اگر کوئی شخص اس نے روزہ رکھے تو کوئی بھی فسق و فجور والی باتیں نہ کرے۔ اور اسی طرح سے روزہ جو ہے کثرت سے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب جہنم سے دور کر دیتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو سعید خدری کی روایت ہے، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا بعد اللہ بذلک اليوم عن وجهه النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اور جہنم سے 70 سال کی دوری کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی باب اور دروازہ تیار کر کے رکھا ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، جس سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ نفی الجنت بابا یقال له الریان، ایک دروازہ ایسا ہوگا جس کا نام ریان ہے، فاذا کان یوم القیامہ، اس دن قیامت کے دن اس کو پکارا جائے گا، روزے دار کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ فاذا دخلوا اغلق فیشربون منہ فمن شرب منہ لم یظمأ ابدا۔ تو اس طرح سے اس خصوصی دروازے سے روزے دار ہی صرف داخل ہوں گے۔ اسی طرح سے روزے دار کی اجرت جو ہے، اس کی مزدوری جو ہے، اس کا اجر و ثواب جو ہے، وہ جو کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ بے انتہا ہے، اللہ رب العالمین ہی صرف جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصیام لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کو بدلہ دوں گا، کتنا دے گا اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، کسی اور کو نہیں پتا ہے۔ روزہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ روزہ جو ہے اگر کوئی نفل روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اسی طرح سے جب وہ چلتا ہے تو میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، جب بیٹھتا تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ گویا کہ مومن جو حرکتیں کرتا ہے، جیسے جیسے رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھے، نوافل روزوں کا اہتمام کرے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری اہمیت ہے۔ رمضان کے روزے کے بعد بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں جو بالکل روزہ نہیں رکھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کا روزہ ہی بڑی مشکل سے رکھتے ہیں، تو نوافل روزوں کا اہتمام کہاں سے کریں گے؟ جبکہ نوافل روزوں کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے بہت سارے بے شمار فوائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ہمارے سامنے یوم الجمعہ اور یوم السبت یعنی جمعہ اور سنیچر کو سعودی عرب میں اور خلیجی ممالک میں جو ہے روزہ رکھا جائے گا عاشورہ کا، اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یعنی بر صغیر میں روزہ جو ہے سنیچر اور اتوار کو رکھا جائے گا 9 اور 10 کو۔ اور اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ جو بھی حضرات مرد ہوں خواتین ہوں ان کو چاہیے کہ روزے کا اہتمام کریں اور روزہ رکھیں تاکہ اس کے تمام بے شمار فوائد سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔